منه۔ تو اب طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مجدد کا یہ کام ہو کہ وہ صلیبی فتنوں کو توڑے اور کسر صلیب کا منصب اپنے ہاتھ میں لے کر حقیقی نجات کی راہ دکھلاوے، اور وہ نجات جو صلیب کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کا بطلان ثابت کرے، اس مجدد کا کیا نام ہونا چاہیے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجدد کا نام مسیح موعود رکھا ہے؟ بس جبکہ زمانے کی حالت موجودہ ہی بتلا رہی ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کا نام مسیح موعود ہونا چاہیے، یا با تبدیل الفاظ یوں کہو کہ ایسی صدی کا مسیح موعود ہی مجدد ہوگا جس میں فتنہ صلیبیہ کا جوش و خروش ہو، تو پھر کیوں انکار ہے؟ بہرحال جب فتنہ صلیبیہ اپنے کمال کو پہنچ گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کروڑا کتابیں صلیبی نجات کی تائید اور اسلام کی توہین اور ابطال میں شائع کی گئیں، اور اس پرفتن صدی کے سر پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان فتنوں کی اصلاح کے لیے میں مامور ہوں، تو کیا ایسا دعویٰ غیر محل پر تھا؟ اور کیا ضرور نہ تھا کہ ان خطرناک فتنوں کے وقت میں وہ خدا جو اسلام کو ذلت کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا آسمان سے کوئی سلسلہ قائم کرتا اور اس مجروح اور زخمی کے لیے کوئی آسمانی مرہم نازل فرماتا؟ کیا یہ تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم نے تقاضا کیا کہ ایسے ضعف اور ذلت کے وقت میں اسلام کی خبر لے؟ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور وقت کا انتظار کرو گے اور اس 14ویں صدی کو کسی مجدد کے آنے سے بے نصیب قرار دے کر کسی اور نامعلوم صدی کی انتظار میں رہو گے؟ کیا یہ تقویٰ کا طریق ہے کہ باوجود کہ صدی میں سے 14 سال بھی گزر گئے اور صلیبی فتنے دائرے کی طرح محیط ہو گئے، مگر پھر بھی اعتقاد یہ ہو کہ آنے والا اب تک نہ آیا، اور بدقسمت 14ویں صدی کسی معمولی مجدد سے بھی خالی رہی، اور اگر آیا تو ایک دجال آیا؟ کیا یہی امانت ہے کہ ایسے خیالات رکھے جائیں کہ 14ویں صدی تو مجدد سے خالی گئی اور خسوف رمضان کا مہدی کے ظہور سے خالی گیا، اور صلیبی فتنوں کا زمانہ مسیح موعود کے ظہور سے خالی رہا؟ گویا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں یہ بھی تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یہ ریل کی طرف اشارہ تھا۔ سو ریل کے جاری ہونے پر بھی 50 سال گزر گئے، مگر ہمارے مخالفوں کا فرضی مسیح اب تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر! یہ لوگ کیسے دل کے سخت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے یوں انکار کیا، اور میری پیشگوئیوں میں سے وہ پیشگوئیاں جو نظری طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت کہتے ہیں کہ جھوٹی نکلی، اور جو بدیہی طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت یہ خیال ہے کہ نجوم یا رمل سے کام لیا گیا اور یا کسی مجرمانہ سازش سے پوری کی گئی۔ نوٹ: یہ دونوں طریق پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے قدیم سے سنت الہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیاں کبھی تو نظری طور پر یعنی استعارات کے پیرائے میں یا کسی اور دقیق التزام سے پوری ہوئیں، اور یا بدیہی طور پر پوری ہوئیں۔ منہو غرض ہمارے اندرونی مخالفوں نے کسی پہلو سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ سب کام کر دکھائے جو یہودیوں نے کیے تھے۔ وہ اعتراض جو بار بار ہم پر کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی مادی یا مسیح خون ریزوں کے طور پر آئے گا، مگر یہ شخص لڑائیوں اور خون ریزیوں سے منع کرتا ہے۔ اس کا بار بار جواب دیا گیا کہ یہ خیال سراسر غلط ہے، بلکہ یضع الحرب کی حدیث سے بکمال وضوح ثابت ہے کہ مسیح موعود خون ریزوں کے رنگ میں ہرگز نہیں آئے گا، اور صرف معارف اور حقائق اور نشانوں سے اتمام حجت کرے گا اور امن کے ساتھ حق کو پھیلائے گا۔ حاشیہ: ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مہدی کے ہاشمی یا سید ہونے کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ سب مجروح ہیں، اور خود جب وقت آ جائے اور صاحب وقت نہ آئے تو یہی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ قصہ صحیح نہیں ہے، یا اس کے اور معنی ہیں جو منصف کو ماننے پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک قبر کو کھود کر نہ بہشت کی کھڑکی اس کے پاس دیکھتے ہیں نہ دوزخ کی، ناچار ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس پیشگوئی کے اور معنی ہیں جو عالم ظاہر سے تعلق نہیں رکھتے۔ منو